بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت عزیر علیہ السلام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے کرشمے میں بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بھگتے نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ کیا اور بیت المقدس کو برباد اور ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ تمام شہر کی عمارتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ نے بارگاہ و تعجب فرمایا، اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک گدھے پر سوار تھے، آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے گدھے کو ایک پیڑ سے باندھا، اس پیڑ کے نیچے آپ سو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ کا گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحان فارس میں سے ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا۔ وہ اپنی فوجوں کو لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقے پر آباد کیا۔ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہ گئے تھے انہیں پھر یہاں لا کر وہ بیت المقدس اور اس کے ارد گرد آباد کراتے ہوئے اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا۔ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکا اور نہ آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کو دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جب آپ سو گئے تھے وہ وقت صبح کا تھا اور 100 سال کے بعد جب آپ کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو وہ شام کا وقت تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنا دن ٹھہرے؟ آپ نے اندازے سے عرض کیا، ایک دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ اسی دن شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تم تو 100 برس ٹھہرے ہو۔ آپ نے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ ویسے ہی ہیں، اس میں بو تک نہیں آئی۔ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ آپ نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اجا اس کے بکھرے ہوئے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اعضاء جمع ہوئے اور اپنے موقع پر آئے، مطلب یعنی اپنے جگہ پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا اور گوشت پر کھال آئی، بال نکلے اور پھر اس میں روح آئی۔ آپ کے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور آوازیں کرنے لگا۔ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا نہ تھا۔ اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ آپ کی عمر مبارک وہی 40 سال کی تھی۔ ایک زیب بڑھیا دروازے پر ملی جس کے پاؤں بہت کمزور ہو گئے تھے اور وہ اندھی ہو گئی تھی۔ آپ کے گھر کی وہ باندھی تھی۔ اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اسے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو تو گم ہوئے 100 برس گزر چکے ہیں۔ یہ کہہ کر خوب روئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا ہے۔ بڑھیا بولی، عزیر علیہ السلام مستجاب دعوت ہے، جو دعا کرتے قبول ہو جایا کرتی تھی۔ آپ اگر عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں اخیاری یعنی آنکھ والی ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو اس کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مرے ہوئے پاؤں بھی درست ہو گئے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچانا اور کہا، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند بیٹھے تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں لے جا کر پکارا، یہ حضرت عزیر علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا تو اس نے کہا، مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست اور بینا والی ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا، میرے والد صاحب کے کندھوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک ہلال تھا جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ قرآن پاک پارہ 3 رکوع 3 خزائن العرفان صفحہ 65۔ سبق: اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں، ملک برباد و ویران ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور بلانے
उठाना है और हिसाब लेना है। यह भी मालूम हुआ कि नबी का जिस्म मौत वारिद होने के बाद भी सही सलामत रहता है। हाँ, जो गधे हैं वही मरकर मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इस्लामी मालूमात हासिल करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।